السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جناب صدر ذی وقار ضلع مئو اور اطراف و جوانب کے معزز علماء کرام، اساتین علم و فن، دانشوران قوم و ملت، نوجوانوں اور عزیزوں، فرزندان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج میں تقریباً 35 سال کے بعد ڈومن پورہ کی اس جامع مسجد میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1986 میں جب عالیہ اسپتال کا افتتاح تھا اور 2 روزہ ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اسی مناسبت سے ائمہ مساجد کی ایک نشست رکھی گئی تھی اس مسجد کے اندر۔ وہ نورانی چہرے سماحت الشیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی صدارت میں یہاں ایک نشست ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر عبدالعلی اظہری حفظہ اللہ وعافہ، مولانا عبدالمبین منظر، مولانا مختار احمد ندوی اور دیگر اکابر اہل علم کی مجلس تھی۔ ملک کے گوشے گوشے سے ائمہ کرام یہاں تشریف فرما تھے۔ اسی مناسبت سے یہ ناچیز بھی یہاں حاضر ہوا تھا۔ 35 سال کے بعد اس مسجد میں جب حاضری ہوئی تو وہ تاریخ ہمارے سامنے گھومنے لگی۔ مجھے انتہائی خوشی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان نوجوانوں کو جنہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں الغانم آرگنائزیشن کو آرگنائز کیا ہے۔ چونکہ میں نوجوانوں کی ایک تنظیم جمعیت الشبان المسلمین سے 37 سال ہوا جڑے ہوئے، ہمارے ساتھی مولانا نسیم محمد صاحب سلفی حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ 1984 کے بعد جو ہم لوگوں نے فراغت کی جامعہ سلفیہ سے، اس کے بعد ہی ہمارے استاذ محترم مولانا حسن جمیل صاحب مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ السلام۔ ان کی سرپرستی میں ہمارے علاقے کے اندر 1984 میں جمعیت الشبان المسلمین کا انعقاد کیا گیا، اور جو آج تک الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک اپنے کام کو انجام دے رہا ہے۔
محترم بزرگوں اور نوجوانوں، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ نوجوان معاشرے اور سماج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ جب اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، تو اکثر مقامات پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ کنت انا و ابو بکر و عمر، فلاں مناسبت سے میں تھا، ابو بکر تھے، عمر تھے، اکثر و بیشتر مقامات پر۔ اور وہ زمانہ تھا ابو بکر اور عمر، وہ بھی اپنی نوجوانی کے دور سے گزر رہے تھے۔ میں نے جو آیت کریمہ اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے خاص طریقے سے تذکرہ کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ اصحاب کہف کی جو تاریخ آپ پڑھتے ہیں، پوری سورہ کہف جو پڑھ جاتے ہیں، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ کوئی بچے یا بوڑھے نہیں تھے۔ انہم فتیہ، فتح کا لفظ عربی زبان و ادب سے واقف لوگ تشریف رکھتے ہیں، نوجوانوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے۔ کیسے نوجوان؟ جو اپنے رب پر ایمان رکھنے والے تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اور ان کے اس ایمان کی بدولت، اس کوشش کی بدولت، اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت میں، ان کے حوصلے میں، ان کے ایمان میں اور بھی بڑھوتری کر دی تھی۔ یہ نوجوان جنہوں نے الغانم آرگنائزیشن کے پروگرام کو مرتب کیا ہے، یہ بھی نوجوان ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی بھیڑ پورے مئو کے اندر ہے، لیکن خوش نصیب ہے یہ نوجوان جن کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ کل کے دن ان نوجوانوں کے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ اس اچھے کام میں شریک نہیں ہیں، ان کو حوصلہ نہیں دیتے ہیں، ان کے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں، کل وہ پچھتائیں گے۔ ابھی ہمارے عزیز مولانا عبدالاحد مدنی حفظہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لیا تھا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، جو آج اس مردم خیز سرزمین مئو میں، جہاں اہل علم و فن کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، بزرگان کی شکل میں بھی، نوجوانوں کی شکل میں بھی، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ کافی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بڑا تاریخی جملہ ملتا ہے، ایک انصاری صحابی کا، مستدرک حاکم میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ کون سا جملہ؟ ان ھذا الفتى كان اعقل مني۔ اس جملے کو آپ لوگ یاد کیجئے گا۔ ایک انصاری صحابی جب بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب دیکھتے تھے، عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں جب آپ کا درس ہوتا تھا، جب بیٹھتے تھے، تو ایک طرف سے تفسیر کا طالب علم آتا تھا کہ قرآن مجید کے اس آیت کا مفہوم بتا دیجیے ہمیں، اس کو بتاتے تھے، مفسر قرآن تھے آپ۔ ایک طرف سے حدیث کو معلوم کرنے والا آتا تھا کہ یہ حدیث، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ کوئی کسی فقہی مسئلے کو لے کر کے آتا تھا، کوئی کسی لغوی بات کو لے کر آتا تھا کہ اس عربی زبان و ادب کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اس تفسیر کا بھی جواب دے رہے ہیں، حدیث کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، اور فقہ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، فتویٰ بھی دے رہے ہیں، عربی زبان و ادب کے بارے میں بھی اس کی باریکی کو بتا رہے ہیں۔ تو ایک بوڑھا شخص، ایک بوڑھا انصاری صحابی جب دیکھتا تھا عبداللہ ابن عباس کو، تو کہتا تھا کہ ان ھذا الفتى كان اعقل مني۔ یہ جوان، یعنی یہ جو جوان تھا، تو یہ ہم سے زیادہ بڑا ذہین تھا، بڑا چالاک تھا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ اس واقعے کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خود بیان کیا ہے کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتيت إلى أحد من الأنصار،
جب رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میں اپنے ایک انصاری ساتھی کے پاس آیا، اپنے ہاں ایک ہم عمر۔ عبداللہ بن عباس کی عمر کتنی تھی میرے عزیزوں، نوجوانوں؟ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اس مسابقے کے اندر، جو اپریل 2020 سے شروع ہو کر کے اور اگست 2020 میں ختم ہوا ہے، اس میں سے کوئی 10 سال کا ہوگا، کوئی 12 سال کا ہوگا، کوئی 15 سال کا ہوگا، اس طریقے کے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر بھی علی اختلاف الروایہ 12 سے 15 سال کے بیچ کی عمر تھی آپ کی۔ لیکن جس کو کہتے ہیں ہوش مندی، عقل مندی، خوش نصیب ہے یہ بچے جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ عبداللہ ابن عباس ایک انصاری صحابی کے پاس آتے ہیں 12-13 سال کی عمر میں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ہم لوگ کیوں نہ ان کے پیارے پیارے صحابہ، جو بڑے بڑے صحابہ یہاں موجود ہیں، ان کے پاس کیوں نہ چلیں؟ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، کیونکہ آج تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے۔ آج آپ کے شہر مئو میں علماء کرام کی، ایک بزرگ علماء کرام کی، اہل علم و فن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ ان کو دیکھنا چاہیں بھی آپ کے پڑوس میں مولانا مظہر حسن اظہری، مولانا محمد صاحب اعظمی، مولانا محفوظ الرحمان صاحب، اور اس طریقے کے بہت سارے نام آپ کے شہر میں ملیں گے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آج اللہ کے نبی تو چلے گئے لیکن بہت سارے صحابہ کرام ان کے موجود ہیں، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، کیوں نہ ہم لوگ ان کے پاس جایا کریں اور جا کر کے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو ہم لوگ سیکھیں، معلومات حاصل کریں۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ عجیب بات ہے جی، تم تو عجیب بات کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے صحابہ، اتنے لوگ موجود ہیں، عبداللہ اترى ان الناس يفتقرون الیک، عبداللہ تمہاری کیا رائے، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا لوگوں کو تمہاری بھی ضرورت پڑے گی کہ تم سے لوگ مسئلہ معلوم کرنے آئیں گے، تم سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود؟ یہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ لوگ اس بیڑا کو اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی مایوس مت ہونا، کل آپ کو اس کا جزا ملے گا اور اس کے اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی تو آپ کی یہ نوخیز آرگنائزیشن ہے، 2018 میں آپ نے قائم کیا ہے، نتائج آپ کو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ نتائج کا آپ انتظار مت کیجئے، یہاں نظر بھی نہ آئے نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا نتیجہ اس کا ہوگا۔ جب جوانی کے بارے میں پوچھو گی خاص طریقے سے کہ جوانی کو کہاں صرف کیا تھا، تو اس میں آپ بتائیں گے کہ ہم نے اس زمانے میں جو پرفتن زمانہ تھا، تو ہم نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اس فرصت کے لمحات میں ہم نے اس طریقے کے مسابقات کو منعقد کیا تھا، دینی مسابقات کو۔ تو عبداللہ ابن عباس بددل نہیں ہوئے، خود بتاتے ہیں کہ میں نے اس ساتھی کو چھوڑ دیا اور میں صحابہ اکرام کے پاس، پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں حدیث ہے، میں نے نہیں سنا ہے اس کو، تو میں ان کے پاس جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس ریگستانی علاقے میں دوپہر کے وقت کہتے تھے کہ ہم جاتے تھے، معلوم ہوا کہ صحابی سو رہے ہیں، قیلولہ کے وہ قائل فَأَتَوَسَّدُ بِرِدَائِي، خود کہتے ہیں کہ پتہ چلتا تھا کہ صحابی ابھی سو رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں، کھانا کھا کے آرام فرما رہے ہیں، تو میں اپنے چادر کو تکیہ بنا کر کے ان کے دروازے پر لیٹ جاتا تھا، وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ گرد و غبار اڑتے تھے، میرا بدن گرد و غبار سے اڑ جاتا تھا، کپڑے گرد و غبار سے اڑ جاتے تھے۔ جب وہ صحابی رسول دروازہ کھولتے تھے، میں دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں تھا، انہیں زحمت نہ ہو، یہ علماء کی قدر تھی، صحابہ کرام کی یہ قدر تھی۔ ہمارے بزرگ ہیں، استاد ہیں، ان کے پاس میں سیکھنے کے لیے گیا ہوں، استاد کی یہ قدر تھی، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، بھی آرام فرما رہے ہیں صاحب، ٹھیک ہے۔ وہ خود سے جب دروازہ کھولتے دیکھتے تھے، ارے یہاں تو عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، عبداللہ ما الذی جاء بک، ارے آپ چلے آئے، کیا بات ہے، کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ کہا سنا کہ آپ کے پاس فلاں فلاں حدیث ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ارے تو ہمیں بتا دیتے، کسی سے کہلوا دیتے، میں چلا آتا آپ کے گھر پر بتا دیتا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، خانواد رسول میں سے آپ ہیں، آپ کیوں چلے آئے؟ کہا نہیں، میں ذرا اس کا حقدار تھا اور میں ضرورت مند تھا، میں طالب علم ہوں، مجھے سیکھنا ہے۔ تو یہ کوشش عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ کوشش، یہ نتیجہ تھا کہ جب سیکھ کر کے مسجد نبوی میں افتاء اور درس کے
جو ہے مسند پر بیٹھے تو پورا مدینہ آپ کے پاس علم کو حاصل کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. اور اس وقت جب اس صحابی نے دیکھا, اس انصاری جو ان کا ساتھی تھا, جب اس وقت دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ ان ھذا الفتى کان اعقل منی, یہ جوان ہم سے بہت زیادہ عقل مند تھا. یعنی اس نے اپنے وقت کو کام میں لیا. میں نے تو برباد کر دیا اپنے وقت کو, اگر میں بھی سیکھا ہوتا تو میرا بھی مقام اور مرتبہ ہوتا. نوجوانوں, آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کی سرپرستی, نوجوانوں کی سرپرستی اہل علم علماء کرام فرما رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ علماء سے جڑے رہیے, اس کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں. علماء مرجع آپ کے لیے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء کی قدر کرنا آپ سیکھیے. جیسا کہ میں نے ابھی واقعہ پیش کیا, عبداللہ بن عباس جیسا صحابی حبر الامہ, وہ اس طریقے سے صحابہ کرام یعنی اپنے اساتذہ کرام کی کس طریقے سے قدر کیا کرتا تھا. یہ زندگی کٹ جائے گی, زندگی رکے گی نہیں. یہ تو فرصت کے جو لمحات آپ کو مل گئے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, چھوٹی سی حدیث, اس کا ترجمہ کر دوں اور بات میں ختم کروں گا. یہ بہت بڑی نعمت, یہ کورونا وائرس جو ہے نا, اس میں جو فرصت لوگوں کو مل گئی, فرصت کے لمحات, یہ بڑی قیمتی چیز ہوا کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ رب العالمین کی دو عظیم نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں, دھوکے میں رہتے ہیں. کون سی نعمت؟ انسان کے لیے تندرستی اور فرصت. صحت اور فرصت جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس کورونا میں تو کم از کم صحت کی قدر و قیمت معلوم ہی ہوگی, ہے نا. آپ جائیے, صحت کی قیمت معلوم کرنا, اسپتالوں کی آپ زیارت کیجئے, مریضوں کی عیادت کیجئے, پتہ چلے گا کہ صحت کی کتنی قیمت ہوتی ہے. اور فرصت کے لمحات, میرے بھائیوں, جیسے جیسے عمر بڑھے گی آدمی کی مشغولیت بڑھ جاتی ہے, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, بہت سے کام چاہ کر کے نہیں کر سکتا ہے. تو آپ ان فرصت کے لمحات کی قدر کیجئے. اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی. آپ ہم سے زیادہ جاننے والے علماء کرام موجود ہیں. قیامت کے دن جو 5 سوالات ضروری کیے جائیں گے, ان میں سے ایک سوال نوجوانی کے بارے میں بھی کیا جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں کہا گیا شبابک قبل حرمک, نوجوانی کی آپ قدر کیجئے بڑھاپا آنے سے پہلے. جب ادھیڑی آ جائے گی, بڑھاپا آ جائے گا, قوا کمزور ہو جائیں گے, مزمحل ہو جائیں گے, تو آپ چاہ کر کے بھی کام نہیں کر سکتے. دیکھیے نا بیچارے بزرگان لوگ کس طریقے سے مجبور ہیں کرسیوں پر نماز پڑھنے کے لیے, چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسا کام کر جائیے کہ یہاں مئو کے لوگ, شہر مئو کے لوگ, ضلع مئو کے لوگ آپ کے کارنامے کو یاد کریں. مجھے ایک شعر یاد آیا, اس کو میں سنا کر کے بات ختم کروں گا. احمد شوقی کا بڑا مشہور شعر ہے, مصر کے مشہور شاعر. دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق وثوانی فارفع لنفسك بعد موتك ذکرها فالذکر للانسان عمر ثانی. انسان کے دل کی جو دھڑکن ہے, دقات قلب المرء, دیکھتے ہیں نا دل دھڑکتا رہتا ہے, یہ دھڑکن ختم ہو جائے انسان ختم. تو یہ انسان کے دل کی دھڑکن یعنی یہ سانسوں کی جو آمد و رفت ہے, سانسوں کا جو سلسلہ ہے, یہ انسان کو پیغام دیتا ہے. کیا پیغام دیتا ہے؟ قائلۃ لہ, کیا پیغام دیتا ہے اس کو؟ کہا کہ زندگی اسی کا نام ہے, یہ منٹ اور سیکنڈ کا نام یہی زندگی ہے. ان الحیات دقائق وثوانی فارفع لنفسک بعد موتک ذکرها. اس لیے اے انسان اپنے لیے کچھ ایسا کام کر جاؤ, ایسا عظیم کام کر جاؤ, فارفع لنفسک بعد موتک ذکرها, کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کا تذکرہ کریں, اسے یاد کریں. ارے فلاں آدمی تھا, یہ کارنامہ اسی کا ہے, اسی نے ماحول کو بدل دیا تھا, اسی نے بھٹکتے ہوئے نوجوانوں کو راستے پر لگا دیا تھا, اسی نے ان بچوں کو جو اپنے اوقات کو موبائل میں, نیٹ میں, واٹس ایپ پر بیکار چیزوں میں وقت کو برباد کیا کرتے تھے, اس طرح کے مسابقے کو منعقد کر کے, ایپس اسلامی کوئز کو منعقد کر کے ان کے ان قیمتی اوقات کو اچھے کاموں میں لگا دیا تھا. فارفع لنفسک بعد موتک ذکرها. تو اپنے آپ کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤ تاکہ تمہارا اس سے تذکرہ کیا جائے, تمہاری شان بڑھ جائے. فالذکر للانسان عمر ثانی. اس لیے کہ یہ اچھے تذکرے یہ انسان کو ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں.
آج میں نے بتایا کہ میں 35 سال کے بعد یہاں مسجد میں آیا ہوں، وہ نام کیوں ذہن میں ہیں؟ سماحت الشیخ عبداللہ رحمانی کا نام، مولانا مختار احمد ندوی کا نام، اور دیگر علماء کرام کا نام، اس لیے کہ لوگوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ایک لمبی مدت گزر جانے کے بعد بھی ان کے کارناموں کے ذریعہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد فلاں کے توسط سے بنائی گئی تھی۔ یہ چیزیں لوگوں کو یاد رکھتی ہیں۔ میں آخر میں آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کے اندر اخلاص پیدا کرے اور حالات سے کبھی بدل نہ ہوں، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک بنائے اور ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔